اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اما حوا جب جنت سے نکال دیے گئے، اپنی خطا پر بے حد ندامت تھی، دل میں گھٹ رہے تھے، اندر ہی اندر رو رہے تھے، لیکن اللہ جل شانہ کی ہیبت اور اس خیال سے کہ اب کون سے الفاظ مناسب ہوں کہ اپنی خطا کی معافی مانگی جائے، خاموش ہی رہے۔ جتنی اللہ کی معرفت ہو اتنا خوف ہوتا ہے اور اتنا ہی ادب ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ کیفیت اللہ جل شانہ علیم بذات الصدور ہیں، خوب سمجھ رہے تھے کہ آدم اور ان کی بیوی اپنی خطا پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ توبہ کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہی یہی ہے۔ کہیں بھی کوئی ورد کی تعداد نہیں بتائی گئی کہ گناہ ہو جائے تو 1,00,000 دفعہ استغفار کی جائے، 1,25,000 دفعہ استغفار کی جائے اور اتنی دفعہ توبہ کی جائے پھر اللہ معاف فرماتے ہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ جو کیا اس پر ندامت ہو، اور ندامت بھی سچی ندامت، کیونکہ اللہ جل شانہ نے زبان کے الفاظ سننے ہی نہیں، دل کے حال کو دیکھنا ہے۔ جب زبان سے 100 دفعہ، 1000 دفعہ، 1,00,000 دفعہ توبہ کر رہا ہے تو وہ ذکر میں شمار ہو کر نیکی اور اجر کا باعث تو ضرور بنے گا۔ محض ورد بھی نیکی اور اجر کا باعث تو ضرور بنے گا، لیکن وہ توبہ کہ جس سے کیا ہوا گناہ دھل جائے، مٹ جائے، معاف کر دیا جائے، اس کے لیے دل کی ندامت ضروری ہے۔ باقی چیزیں بھی ہیں اور وہ ندامت ہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دیا ہو، ایسے نہیں کہ گناہ بھی چل رہا ہے اور توبہ بھی چل رہی ہے، اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی ہو، ایسے نہیں کہ توبہ بھی چل رہی ہے اور آئندہ کے لیے گناہ کا ارادہ بھی دل میں پل رہا ہے۔ یہ دو چیزیں بھی تب ہی ہوں گی کہ جب ندامت بھی سچی ہوگی۔ سچی ندامت ہو گئی تو ظاہر ہے کہ حال کا گناہ بھی چھوڑ دیا اور مستقبل کے لیے بھی ارادہ ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی اندر کی کیفیت سمجھی، دیکھی، تو پھر اپنی شان کریمی سے خود ہی الفاظ سکھا دیے، خود ہی الفاظ سکھا دیے۔ کیا کرم ہے اور کیا رحمت کہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر اب کس پریشانی میں ہیں، خود ہی الفاظ بھی بتا دیے کہ ان لفظوں سے آپ توبہ کریں، ہم آپ کو معاف کریں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب ان لفظوں میں دنیا جہان کی ندامت ہے۔ اے اللہ، میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، اور اس میں اللہ جل شانہ سے انتہا کی امید ہے کہ اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور اگر آپ نے میرے اوپر رحمت نہ کی، میں تو برباد ہو جاؤں گا، میں تو بڑے نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ یعنی اس میں
ندامت بھی پوری اور اللہ کی رحمت سے امید بھی پوری۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے الفاظ بھی خود ہی بتا دیے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی طرف ایسے ہی رحمت سے اور ایسے ہی کرم سے دیکھتے ہیں کہ کب ہمارا بندہ توبہ کرے اور ہمارے پاس واپس آ جائے۔ توبہ کہتے ہی لوٹنے کو ہے، مطلب جہاں سے گیا تھا واپس آ جائے۔ اب کتنا ہی ضدی اور نافرمان اور شرارتی بچہ کیوں نہ ہو، جب وہ ماں ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے تو بھاگ جاتا ہے اور واپس آ کر گود میں بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہی واپس آ کر گود میں بیٹھتا ہے تو ماں کا سارا غصہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ بھی اپنے بندوں سے یہی چاہتے ہیں، توبہ ہو گئی تو اب لوٹ آئے۔ توبہ کا مطلب ہی لوٹ آنا ہے، واپس آ جانا۔ فتاب علیہ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، ہم تو توبہ قبول کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ مطلب ہمارا کام ہی ہے کہ ہم توبہ قبول کریں اور ہم رحمت سے پیش آئیں۔ یہی اللہ جل شانہ کی شانیں ہیں کہ یہ کاروبار زندگی چل رہا ہے، ورنہ میرے جیسے وہ دنیا میں چل پھر رہے ہیں تو یہ کوئی اپنا کمال تھوڑا ہی ہے، یہ اللہ جل شانہ کی رحمت ہے اور ان کی شان رحیمی ہے اور ان کا معاف کرنا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ اور بڑی سے بڑی نافرمانیاں اور اللہ جل شانہ کی حکم عدولیاں ہیں، پھر بھی چل پھر رہے ہیں، جی رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے ان کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کی شان رحمت سے۔ تو اس شان رحمت کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کی طرف لوٹنا چاہیے، ڈھیٹ بچہ نہیں بننا چاہیے۔ غلطی کرنے والے بچے کو ماں بھی سینے سے لگاتی ہے، والد بھی شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے، لیکن ڈھیٹ بچے کو کوئی بھی قریب نہیں کرتا۔ تو ہمیں بھی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کی طرف واپس پلٹنا چاہیے۔ اللہ سمجھ دے عمل کی تو